سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بدر کے اندر بھی جب جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف سے تلواریں چلتی ہیں، دوسری طرف سے کوئی پھول نہیں برسائے جاتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دیگر غزوات کے اندر جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، یمامہ کے مقام پر صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام 80,000 کے مقابلے میں، اور ایک روایت میں 40,000 کے مقابلے میں مد مقابل آئے۔ خالد بن ولید کمانڈ کر رہے تھے، تو جب ان کو دعوت فکر دی گئی اور مسلمہ کذاب نے اس بات سے رجوع نہیں کیا، تو پھر تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب ایک طرف سے تلوار چلائی گئی تو دوسری طرف سے امن و امان کے لیے کوئی پھول نہیں برسایا گیا، بلکہ دونوں طرف سے تلواریں چلیں، اور دونوں طرف سے جو جنگ کرنے والے حضرات تھے وہ مد مقابل کلمہ گو تھے۔ سارے حضرات کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے، نعرہ تکبیر لگانے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کذاب کی ٹیم بھی نعرہ تکبیر لگاتی تھی، صحابہ کرام بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے، لیکن جب جنگ مد مقابل آئی تو پھر دونوں طرف سے تلواریں چلیں، پھول نہیں برسے، نقصان دونوں طرف سے ہوئے، جانی بھی مالی بھی۔ اب بات آتے کرتے ہیں دھرنے کی۔ ناظرین، اگر سوال تحریک لبیک کے دھرنے پر ہوگا اور توڑ پھوڑ پر ہوگا اور نقصان پر ہوگا اور عوام کے رستے بلاک کر دیے جائیں اور سکول بچوں کے بند کر دیے جائیں، اگر سوال تحریک لبیک کے دھرنوں پر اٹھے تو سوال پھر یہ اٹھے گا کہ بھٹو کے دور میں جب دھرنے نکالے گئے، عوام روڈوں پر آئی، جو ہے روڈ بلاک کر دیے گئے اور سکول بھی بند کر دیے گئے، تو سوال اس دھرنے پر نہیں اٹھتا، سوال اٹھتا ہے تو فقط تحریک لبیک کے دھرنے پر ہی اٹھتا ہے۔ جو خاندان آصف الزرداری وہ عوام کو لے کر کے روڈ بلاک کرتا ہے تو پھر سوال کوئی نہیں اٹھایا جاتا۔ ہاں، سوال اٹھایا جاتا ہے تو پھر تحریک لبیک کے جو ہے وہ دھرنوں پر ہی اٹھایا جاتا ہے۔ بات توڑ پھوڑ کی جائے تو نواز شریف کے دور میں دھرنے ہوتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ پورے پاکستان کو بلاک کر دیتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ دھرنے اس طرح دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں روڈ بلاک کر دو، جو کوئی بجلی کی بل نہ دو۔ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے پہلے تو کوشش کریں آج پہنچنے کی ادھر، لیکن جو نہیں پہنچ سکتے اپنے اپنے شہروں میں مظاہرے کریں، گھروں سے باہر نکلے، کہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، سول لا پروانی کرے، ٹول ٹیکس نہ دے، جی ایس ٹی نہ دے، بجلی کے بل نہ دے، گیس کے بل نہ دے، اس حکومت کو چلنے نہ دے، ناجائز ہے یہ۔ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے۔ سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دیہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ۔ اگر بات انصاف کی ہو اور دھرنوں میں اگر تحریک لبیک کے نقصانات کرنے پر سوال اٹھائے جائیں اور اگر توڑ پھوڑ کرنے پر نقصان اٹھائے جائیں، تو پھر یہ سوال کا رخ اگر تحریک لبیک کی طرف ہے تو اس سوال کا رخ عمران خان نیازی صاحب کی طرف بھی ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے دھرنے دیے تو انہوں نے کراچی کو بلا کروا دیا گیا، سکول بند کر دیے گئے، ٹیکسز کو نہ دینے پر جو ہے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ٹیکس نہ دو، بجلی کے بل نہ دو، پانی کے بل نہ دو، اور یہاں تک کہا خان صاحب کے دھرنوں میں کہ توڑ پھوڑ دو، روڈ کو بلاک کر دو، اور آپ جانتے ہیں کہ روڈ بلاک کیے گئے، حتیٰ کہ پی ٹی وی کے جو ہے وہ دفاتر کو توڑ پھوڑ نیز تیز کر دیا گیا۔ یہ وہی پاک ٹیلی ویژن ہے جس نے عمران خان صاحب کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس کیے اور موجودہ حکومت کی حمایت کی، تو جناب پھر عمران خان صاحب نے پی ٹی وی کے اسٹوڈیو کو ہی توڑوا دیا اور عوام کو انتشار پھیلا کر کے پورے پاکستان میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جمعرات کو میں لاہور جا رہا ہوں اور میں لاہور بند کروں گا۔ یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا اور لاہور کو بند کروں گا۔ یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو میں فیصلہ آباد جاؤں گا، فیصلہ آباد بند کروں گا۔ یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا، کراچی بند کروں گا۔ یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے،
ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। मगर वहां पर कोई सवाल नहीं उठता। सवाल उठता है तो जनाब तहरीक लब्बैक की तोड़ फोड़ का। अब कहते हैं जी इतने लोग कत्ल कर दिए गए, तहरीक लब्बैक की तरफ से इतने पुलिस वाले शहीद कर दिए गए। हम कहते हैं कि अगर जब मद्दे मुकाबिल डंडा लाठी चार्ज होगा, मद्दे मुकाबिल जो है तहरीक लब्बैक कारकुनान को शहीद किया जाएगा, उलमा पर लाठी चार्ज किया जाएगा, बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाएगा, तो जब तहरीक लब्बैक के ऊपर पुलिस की जानिब से इतना जुल्म किया जाएगा कि गाड़ियाँ चढ़ा दी जाएंगी ऊपर, तो फिर मुझे आप खुद बताएं कि जब इतना जो है वो एक्शन किया जाएगा तो रिएक्शन तो होगा। आगे से वो फूल तो नहीं बरसाएंगे, वो भी फिर अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल तो नहीं रख पाएंगे। तो जैसी बात है, अगर वो लोग तहरीक लब्बैक के 20 कारकुनान को शहीद करेंगे तो 10-12 तो उनके भी मारे जाएंगे। तो जैसी बात है, इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए था। हुकूमत को इसके ऊपर इन हालात को बनने से पहले ही हुकूमत को इनके ऊपर जनाब कोई एक्शन लेना चाहिए था। मगर जब बात होती है इंसाफ की, बात होती है एहतसाब की, तो एहतसाब और इंसाफ का रुख फ़कत एक तरफ ही जाता है। एहतसाब और इंसाफ का रुख फ़कत एक रुख लेता है। जब एहतसाब की बात होती है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो है बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, तो फिर एहतसाब को खुला छोड़ दिया जाता है। हाँ, जब बात होती है एहतसाब की लाहौर की तरफ, तो फिर एहतसाब के ऊपर गिरफ्त की जाती है। जब बात होती है उलमा की, बात होती है नामूस रिसालत की, तो फिर जनाब उसके ऊपर गिरफ्त की जाती है। और अवामुन्नास कहती है कि जनाब तहरीक लब्बैक वाले मौलवियों का कोई और काम नहीं है। हाँ, मौलवियों का कोई और काम नहीं, जबकि तुम लोगों का, वो लोग जो तहरीक लब्बैक पर एतराज़ करते हैं उनके लिए कहता हूँ, तुम लोगों के पास बहुत काम है। जब अपनी माओं और बेटियों को लेकर के आप लोग रोडों पर निकलते हैं, 10-10, 20-20 दिन, 26-26 दिन आप लोग धरना देते हैं, और उस वक्त जो है आपको कुछ याद नहीं रहता। आपकी बेटियां रोड पर बैठती हैं, आपकी जनाब शराब नोशे की जाती हैं रोडों के ऊपर, तो जनाब उस वक्त कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, सवाल तब उठता है जब सारे हजरात बच्चों को लेकर के और अल्लाह के रसूल की नमूज़ की खातिर वो निकलते हैं रोडों के ऊपर, और उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, उनके सैकड़ों लोग जख्मी किए जाते हैं, उनके जो है 20-20, 25-25 लोग कत्ल कर दी जाते हैं। तो फिर जो है कहा जाता है जी ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये अमन नहीं चाहते। हाँ, अमन की बात अपने तक रहे तो फिर मैं इसीलिए कहता हूँ, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूस से हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार में खाने में खुदा देखा है।